الحمدللہ الذی ہدانا الی الصراط المستقیم. غم سبھی راحت و تسکین میں ڈھل جاتے ہیں، غم سبھی راحت و تسکین میں ڈھل جاتے ہیں، جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں، جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں. اور ان کی رحمت ہے خطا پوش گناہ گاروں کی، ان کی رحمت ہے خطا پوش گناہ گاروں کی. کھوٹے سکے سرے بازار چل جاتے ہیں، کھوٹے سکے سرے بازار چل جاتے ہیں. اور اس میں احمد کا وظیفہ ہے ہر ایک غم کا علاج، اس میں احمد کا وظیفہ ہے ہر ایک غم کا علاج. لاکھ خطرے ہوں اسی نام سے ٹل جاتے ہیں، لاکھ خطرے ہوں اسی نام سے ٹل جاتے ہیں. اور اپنی آغوش میں لے لیتا ہے جب ان کا کرم، اپنی آغوش میں لے لیتا ہے جب ان کا کرم، تو جینے کے سب انداز بدل جاتے ہیں، تو جینے کے سب انداز بدل جاتے ہیں. اور رکھ ہی لیتے ہیں بھرم ان کے کرم کے صدقے، رکھ ہی لیتے ہیں بھرم ان کے کرم کے صدقے. جب کسی بات پہ دیوانے مچل جاتے ہیں، جب کسی بات پہ دیوانے مچل جاتے ہیں. اور آپ پڑے ہیں تیرے قدموں میں ہم بھی یہ سن کر، آپ پڑے ہیں تیرے قدموں میں ہم بھی یہ سن کر، جو تیرے قدموں پہ گرتے ہیں سنبھل جاتے ہیں، جو تیرے قدموں پہ گرتے ہیں سنبھل جاتے ہیں. اور مطمئن ہوں گے مگر دیکھ کے جلوہ ان کا، مطمئن ہوں گے مگر دیکھ کے جلوہ ان کا. ہم وہ نہیں جو کھلونوں سے بہل جاتے ہیں، ہم وہ نہیں جو کھلونوں سے بہل جاتے ہیں. غم سبھی راحتوں تسکین میں ڈھل جاتے ہیں. اللہ رب العزت کا بے پایا فضل ہے کہ اس خالق و مالک نے ایک بار پھر ہمیں اپنے ذکر اپنے فکر کی توفیق بخشی ہے. یہ مبارک محفل، مجلس، نشست، بزم، گیدرنگ، کمپنی، صحبت، نسبت، آنا بیٹھنا، وقت نکالنا، سننا، اس میں بہت سی برکتیں اللہ نے پوشیدہ رکھی ہوئی ہیں. سب سے پہلے تو میں چاہوں گا کہ اس طرف کے جو احباب ہیں ادھر اسپیس فل کریں، تھوڑا قریب ہو کر بیٹھیں، تو آپ کو انشاءاللہ بڑا لطف آئے گا اور مجھے بھی بات کرنے میں آسانی رہے گی. اسپیس کو پر کر دیں، بولیں ذرا سبحان اللہ. ایک بار پھر بلند آواز سے بولیں سبحان اللہ، ذرا محبت سے بولیں سبحان اللہ. اللہ اکبر. محفل ہے نعمان بھائی کی والدہ کے برسی کے موقع پر، ان کی سال ثواب کے لیے. ہمارے ایک عزیز جنید بھائی کے ریفرنس سے ہم آئے ہیں سرجانی سے، ٹھیک ہے. تو آج کے دور میں آپ نوجوان چہرے بھی مجھے نظر آ رہے ہیں اور میرے بزرگ چہرے بھی مجھے نظر آ رہے ہیں. آپ سب توجہ سے سن بھی رہے ہیں اور میرا کچھ انداز تھوڑا مختلف ہے. وہ یوں بھی ہے کہ جب بیان ہو تو کسی کو یوں نہ لگے کہ یہ صرف بیان ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، ابھی واقعہ کمپلیٹ ہوگا. میں اپنے آپ سے کنیکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں، تو میں گویا یوں بیان کروں کہ یوں آپ کو لگے جیسے کوئی آپ سے بات کر رہا ہے. بولے سبحان اللہ. جب کوئی بات کرتا ہے تو پھر بات کرنے کی کچھ ایتھکس ہوتے ہیں، کچھ مینرز ہوتے ہیں، کچھ لحاظ ہوتا ہے، کچھ آداب ہوتے ہیں. جب کوئی بات کر رہا ہوتا ہے تو اس کی بات کو غور سے سنا بھی جاتا ہے، پھر ادھر ادھر دیکھا بھی نہیں جاتا. پھر جتنی دیر بات کی جائے اتنی دیر آپ کی اٹینشن بھی چاہیے ہوتی ہے. یہ بیسک مینرز ہوتے ہیں. یہ تو تھی ایک عام گفتگو، عام بات، عام ملاقات. اب جب بات ہو اللہ اور اس کے رسول، بولے سبحان اللہ، تو توجہ، اٹینشن کا لیول کتنا اوپر ہونا چاہیے کہ بات جس کی ہو رہی ہے وہ کوئی عام نہیں، میرے رب کا کلام ہے اور نبی کا فرمان ہے. یہ بات ہونے جا رہی ہے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایک بڑی پیاری حدیث پاک ہے کہ قیامت کا منظر ہے، نامہ اعمال تل رہے ہیں، نامہ اعمال تل رہے ہیں، میزان عمل لگا ہوا ہے اور نہ نیکیاں کم پڑ گئے، اور بندے کا فیصلہ جہنم کا ہونے ہی والا تھا کہ یکدم کوئی آیا اور ایک پرچی اس کی نیکی کے پلڑے میں ڈال دی. نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا.
فیصلہ اور اعلان اور اناؤنسمنٹ ہوئی، جنت میں بھیج دو. ایک نیکی، یہ پرچی، اس میں ایسا کیا، یہ پرچی رکھنے والا کون کہ جس کی وجہ سے جہنم میں جاتے جاتے جنت کے فیصلے ہو گئے. پوچھا آپ کون جو کرم فرمائے اور میرے پاس میرے اوپر نظر کرم کی اور ایسے وقت میں کام آئے، تو پلٹ کے جواب آتا ہے میں تیرا نبی محمد یا ربی ہوں. اور سن، یہ جو پرچی ہے کوئی عام نہیں، یہ وہ درود ہے جو تو دنیا میں مجھ پہ پڑھا کرتا تھا. نبی علیہ السلام کے ذکر کی محفل میں بیٹھنا، اتنی دیر درود پڑھنا کوئی عام بات نہیں ہے. یہ درود تو کہاں کام آتا ہے. ہر پریشانی کا حل درود میں. ایک صحابی رسول حاضر ہوا عرض کی حضور میں چاہتا ہوں کہ میں جو ہے نا اپنے سارے ورد وظیفے اور بھی جتنی جگہ میں نے اپنے آپ کو ڈیوائڈ کیا، میں نے اپنا سارا وقت جو ہے نا میں درود پڑھنے میں لگا دوں. اس میں لگا دوں. ایڈوائس لی جا رہی ہے، مشورہ کیا جا رہا ہے، عرض اور گوش گزار کیا جا رہا ہے معاملہ. اے اللہ کے نبی، میرے ذہن میں، میرے وجود اور وجدان میں یہ فکر اٹھی ہے کہ میں اپنا سارا وقت درود پڑھنے میں لگا دوں، سارے اور وظائف چھوڑ کے نماز کے بعد صرف ایک ہی کام کروں، آپ پہ درود پڑھا کروں. حضور علیہ السلام نے جو جملہ ارشاد فرمایا وہ آپ کے اور میرے دل کے سکون کا ذریعہ ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا اے صحابی، اگر تم ایسا کرو گے تو تمہارا ہر غم، ہر فکر، ہر پریشانی دور کرنے کے لیے ایک عمل ہی کافی ہوگا. یہ ہے درود، یہ ہے درود. حدیث پاک ہے، مسلم شریف کی روایت. ایک شخص نکلتا ہے اپنے گھر سے، ملنے جاتا ہے مسلمان کو. رستے میں اللہ تعالیٰ فرشتے کو بٹھا دیتا ہے. فرشتہ پوچھتا ہے کہاں جاتے ہو؟ کب وہ اس سے ملنے جا رہا ہوں. خلاصتاً میں مختصر حدیث سنا کے آگے بڑھ رہا ہوں. اس سے ملنے جا رہا ہوں. کیوں؟ کوئی لین دین کرنا ہے، کوئی قرض، کوئی کاروبار، کوئی معاملہ، کوئی مطلب، کوئی غرض، کوئی بینیفٹ، کچھ بھی نہیں. پھر کیوں جا رہے ہو؟ صرف ایک ہی بات، اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں جا رہا. جب یہ بات سنی فرشتے نے تو فرشتہ حدیث ہے، فرشتہ آنسر کرتا ہے انی رسول اللہ الیک. پھر میں بھی کوئی عام تو نہیں، میں رب کی طرف سے تیرے لیے پیغام لے کر آیا ہوں. پھر فرشتہ اسے کہتا ہے سن، جیسے تو اللہ کے اس بندے سے جس کے پاس تو جا رہا ہے، جیسے اللہ کے تو اس بندے سے محبت کر رہا ہے نا، اللہ بھی تجھ سے محبت کر رہا ہے. بندے گئے دعوے کریں اور بڑے بڑے نعرے لگائیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، یہ اور ہے. اور رب فرمائے کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، یہ اور ہے. فرمائے رب ہو کر اب تجھ سے محبت کر رہا ہے جیسے تو اللہ کے اس بندے سے محبت کر رہا ہے. حدیث سنانے کا مقصد، سب کے وقت قیمتی، سب اپنی زندگی میں مصروف. یہ وقت نکال کے آ کے بیٹھے، یہ دوست احباب میرے ساتھ آئے، یہ یوں چل کے آئے، تو حدیث سننے سے کیا ہوگا؟ نیتیں تازہ ہوں گی. مومن کی نیت اس کے عمل سے بھی بہتر ہو جاتی ہے. تو نیت ذہن میں رہے تو نا کہ میں یہ حدیث میں نے سنی ہے، اس کی فضیلت میں بھی پاؤں گا. تو پھر اب گویا ہم اس کیٹیگری میں آ جائیں کہ رب بھی ہم سے محبت کر رہا ہے. جب نیتیں برکتوں والی ہوں گی کہ واقعی یار کچھ پانا ہے، بیٹھے ہیں تو کچھ لینا ہے، تو جتنی دیر بیٹھے یکسوئی کے ساتھ بیٹھے. میں کہتا ہوں اپنے ظاہری وجود اور باطنی وجدان کے ساتھ بیٹھے. بعض اوقات انسان فزیکل یہاں ہوتا ہے، ذہن بہت دور کہیں جا چکا ہوتا ہے اور ذہن میں پتہ نہیں کیا کیا چل رہا ہوتا ہے. تو اللہ اس کے رسول کی برکتوں کی محفل میں آئے، جتنی دیر بیٹھے نا یہ سوچ کے بیٹھے کہ کوئی ایک ایسی بات جو آپ کی زندگی بدل دے، کوئی ایک ایسی بات جو آپ کی پریشانی کو حل کر دے، کوئی ایک ایسی بات جس کی وجہ سے ذہن بوجھ میں ہے، دل پریشان ہے، وہ ایسی بات آپ کو اس بیان میں ملے قرآن و حدیث میں کہ آپ کی ہر پریشانی حل ہو جائے. کوئی ایک ایسا لمحہ بھی اس محفل میں ہو سکتا ہے کہ وہی لمحہ مقبولیت کا تھا اور اسی میں ہم غفلت کا شکار ہو گئے، اور اسی میں دعائیں قبول ہونی تھی، اسی میں آپ کی حاضری قبول ہونی تھی، اسی میں رب پیار کی نگاہ سے آپ کو دیکھ رہا تھا. یہ ہوتا ہے ذہن نیت کے ساتھ تازہ دم ہو کے بالکل جتنی دیر بیٹھے توجہ سے بیٹھے. بولے سبحان اللہ. تو جنید بھائی کی والدہ کی برسی کے موقع پہ محفل ہے اصال ثواب کی نیت سے. نوان بھائی کی والدہ کی برسی پہ. تو مقصد عرض کرنے کا یہ کہ اصال ثواب بڑا میٹر کرتا ہے نا. کسی کے لیے اصال ثواب کی محفل سجانا، اس کا فائدہ کیا ہے، اس کا بینیفٹ کیا ہے.
ہمارے مردوں کو اصال ثواب پہنچتا بھی ہے کہ نہیں پہنچتا؟ تو حدیث پاک ہے، علامہ عینی نے عمدۃ القاری میں لکھی ہے کہ صحابہ رسول نے عرض کی، جو سوال آج لوگوں کے ذہن میں پیدا ہو رہا ہے وہ 14 صدیوں پہلے میرے آقا نے اس کا جواب بھی حل فرما دیا۔ فرمایا صحابہ رسول عرض کرتے ہیں، حضور کیا ہم جو اپنے مردوں کی طرف سے دعا کرتے ہیں، جو حج کرتے ہیں، جو صدقہ دیتے ہیں، کیا وہ مردوں کو پہنچتا بھی ہے؟ ذہن میں سوال یہی آتا ہے۔ آج لوگوں کو یہی کہا جاتا ہے، یار یہ نیاز، یہ نظر، یہ سال ثواب کی محفل، یہ قرآن، یہ حدیث سب ٹھیک ہے، لیکن یہ پہنچتا تھوڑی ہے، مردوں کو بھی بھلا پہنچتا ہے، نام عمل ختم۔ صحابہ رسول نے عرض کی، حضور کیا یہ مردوں کو پہنچتا بھی ہے؟ ہم اپنے مردوں کے لیے صدقہ کریں، خیرات کریں، حج کریں، دعا کریں، کیا یہ پہنچتا ہے؟ حضور علیہ السلام نے مسئلہ حل فرما دیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تم پہنچنے کی بات کرتے ہو؟ فرمایا کما یفرح احدکم بالہدیہ، جیسے تمہیں کوئی ایکسپینسو قیمتی نایاب گفٹ تحفہ دیتا ہے نا، جیسے تمہیں وہ تحفہ ملنے پہ خوشی ہوتی ہے، مردوں کو ایسے ہی سال ثواب ملنے پہ خوشی ہوتی ہے۔ یہ آپ اندازہ کریں ان کی خوشیوں کا۔ وہ اس دنیا سے چلے گئے، لیکن جب ان کے لیے کوئی اصال ثواب کرے، کوئی سورہ فاتحہ پڑھ دے، سورہ اخلاص پڑھ دے، قرآن و حدیث کا بیان کر دے، ان کے لیے اصال ثواب کی نیت سے کسی بھوکے کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا دے اور اہتمام کرے، تو یہ سارے ثواب حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں ایسے پہنچتے ہیں جیسے کوئی قیمتی تحفہ پیش کر دیا ہے۔ تو جو اپنی والدہ کے لیے، جو اپنے لواحقین کے لیے محفل سجاتے ہیں، یہ نیتیں رکھنی چاہیے اور اپنے عقیدے میں مضبوط ہونا چاہیے کہ کس قدر خوش ہوگی آج میری والدہ کی روح، کس قدر ہمارے مردوں کو خوشیاں اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا بندہ مر جاتا ہے، مسلم شریف کی روایت، اذا مات، بندہ مر جاتا ہے، لیکن بندے کی 3 چیزیں ایسی ہیں مرنے کے بعد بھی، صحیح حدیث سرچ کر رہا ہوں، مرنے کے بعد بھی اس کو قبر میں ثواب پہنچاتی رہتی ہے۔ کیا یہ اچھا ہو کہ یہ 3 چیزیں ہم یاد کر کے اٹھیں اور ان تینوں چیزوں میں سے ہم تینوں اپنا لیں؟ تینوں نہ اپنا سکیں تو کوئی ایک تو ہماری زندگی میں کمپلسری ہونا چاہیے، تاکہ ہماری آنکھیں بند ہوں، سانسیں ختم ہوں اور ہمارے اعمال کے دفتر سمیٹ دیے جائیں، ہم قبر میں ہوں لیکن ثواب پھر بھی پہنچ رہا ہو، راحتیں پھر بھی پہنچ رہی ہوں، خوشیاں پھر بھی پہنچ رہی ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلا وہ علم جس سے فائدہ اٹھا لیا جائے، علم نافع، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ بندہ مر جائے گا، اس کی قبر میں بھی اس کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ کیسے؟ ایک حدیث پاک آپ کو ایک عالم دین نے سنائی، 100 کا مجمع، 100 میں سے 10 نے اسے یاد بھی کر لیا، ان 10 میں سے 5 نے اس پر عمل بھی کر لیا، یہ عالم دین کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ ان 100 میں سے 10 نے یاد کر لیا، 5 نے عمل کر لیا، 3 نے جاگے آگے اپنے دوستوں میں، اپنے گھر میں، اپنے آفس میں سنا بھی دی حدیث۔ اب جب اس نے آگے سنائی تو اس نے جتنوں کو سنائی ان میں سے 2 نے اور عمل کر لیا، اس کے لیے صدقہ جاریہ۔ تو وہ علم جو دوسروں کو فائدہ دے دے، فرمایا یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اور رشک کی نگاہوں سے دیکھا کریں علماء کرام کو کہ یہ اپنے لیے کتنا بڑا صدقہ جاریہ کر کے جاتے ہیں۔ کتابیں بھی لکھ جاتے ہیں، لوگ پڑھ پڑھ کے ہدایت پاتے ہیں، بیان بھی کر جاتے ہیں، لوگ فیضیاب ہو جاتے ہیں، جن کے لفظوں سے لوگوں کو ہدایت ملتی ہے، جن کے جذبوں سے لوگوں کو موٹیویشن ملتی ہے۔ تو یہ کتنے قابل قدر ہوتے ہیں علماء کرام۔ تو پہلا یاد ہوا آپ کو کیا ہے؟ علم نافع۔ دوسرا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ صدقہ جاریہ، ایسی جگہ پہ اپنے مال کو لگا دو کہ اس کا بینیفٹ دیر پا ہو، صدقہ جاریہ۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، عرض کی حضور میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، میں کیا کروں؟ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ السلام نے فرمایا اے سعد تم اپنی ماں کے نام سے منسوب کر کے، آج لوگ بہت قسم کے اعتراضات کرتے ہیں نا، کس کے نام پہ؟ اللہ کے نام سے منسوب کر کے نہیں، سنیے گا، اللہ کے نام سے منسوب کر کے نہیں، اللہ کے نام پہ تو ہر چیز ہی ہے، لیکن آپ نسبت دیکھیں حضور علیہ السلام، سیدی سے کر رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں، حضور علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ تم اپنی والدہ کے نام سے منسوب کر کے کنواں کھدوا دو۔ عرب میں آج بھی جن کو حاضری نصیب ہو، بئر ام سعد، بئر کنویں کو کہتے ہیں عربی میں، بئر ام سعد کا کنواں، یعنی سعد کی ماں کا کنواں آج بھی وہاں پہ موجود ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، حضرت سعد نے بئر ام سعد کے نام سے کنواں کھدوا دیا۔ اب یہ وہ انویسٹمنٹ تھی جو لوگوں کے لیے فائدہ مند تھی اور صدقہ جاریہ تھی، لیکن یہ اس دور کے حساب سے تھا نا۔ میں پچھلے مقام پہ بھی میں نے کہیں عرض کیا تھا کہ ایک نوجوان کا میرے پاس ایک ایسا کچھ مسئلہ آیا،
کا جذبہ جنون بہت زیادہ تھا، اس کے اندر موٹیویشن تھی. وہ کہنے لگا کہ جو ہے نا وہ مفتی صاحب مجھے کنواں کھدوانا ہے. اب میں نے کہا یار کنواں کھدوانا ہے، اچھا آج بھی کنووں کی ضرورت ہے، بورنگ کی ضرورت ہے، لیکن کچھ ایریاز میں، اکثر ایریاز میں یہ چیزیں مفقود ہوتی جا رہی ہیں، ختم ہوتی جا رہی ہیں. تو اب وہ کہہ رہے ہیں مجھے نا کنواں کھدوانا ہے یا بورنگ کروانی ہے، اور کروانی بھی مسجد میں ہے. میں نے کہا اچھا. تو میں نے ایک مسجد کے امام صاحب سے پوچھا، میں نے کہا ایک بندہ ہے اور وہ کچھ مسجد کی خدمت کرنا چاہتا ہے. انہوں نے کہا مفتی صاحب بڑا اچھا ہو گیا، تو یہی اخراجات ہیں، مسجد میں ان چیزوں کی ضرورت ہے. میں نے کہا لیکن اسے تو کنواں کھدوانا ہے. تو امام صاحب کہنے لگے مفتی صاحب یہاں کہاں کنواں کھدے گا، کنویں پانی کی فراوانی ضرورت ہی نہیں کنویں کی، کیسے کنواں کھدے گا. میں نے کہا اصل میں بات یہ ہے کہ اس نوجوان نے جہاں بیٹھ کے یہ حدیث سنی نا، اسے صرف اتنا ہی بتایا گیا کہ کنواں کھدوانا ہے. اس کی تشریح، اس کی تفہیم، اس کی ایکسپلینیشن کمپلیٹ پراپر وہ سمجھ نہیں سکا. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ بھائی ہر دور کا اپنا تقاضا ہوتا ہے. حضور علیہ السلام نے اپنے دور کے تقاضے کے مطابق فرمایا، اس وقت پانی کی بڑی قلت تھی، فرمایا کنواں کھدوا دو، کنواں کھدوا دیا. اب آج کے دور میں ہم خود ریئلائز کریں، غور کریں، ارد گرد میں دیکھیں کہ کس چیز کی زیادہ لوگوں کو ضرورت ہے، ادھر اللہ کی راہ میں انویسٹمنٹ کر دیں. آپ چلے گئے، لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے، آپ کو ثواب ملتا رہے گا. اس کو میں یوں بھی کہتا ہوں کہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمارے علاقے میں کتنے لوگ ہیں جو عالم بن رہے ہیں، کتنے بچے، کتنے طلباء، کتنے نوجوان ہیں جو عالم بن رہے ہیں. ہمیں نہیں پتہ ہوتا. ہمیں پتہ ہے کب پتہ ہوتا ہے؟ ہمیں جب پتہ لگتا ہے کہ جب وہ بڑے اسٹیج پہ چڑھتا ہے، اللہ اسے بڑی عزتیں دیتا ہے، لوگ اس کو ہار پہناتے ہیں، اس کے ہاتھ چومتے ہیں، اس کا پروٹوکول دیکھ کر ہمیں پتہ لگتا ہے اچھا یہ ہمارے علاقے میں رہتے ہیں، اللہ نے اتنی عزت دی ہے. آپ کو اب پتہ لگا. کسی نے کہا چمکتے لوگوں کی انسانوں کو صرف چمک دکھائی دیتی، وہ چمک پانے کے لیے وہ کتنے اندھیروں سے گزرا ہے یہ کسی کو نہیں دکھائی دیتا. تو کامیاب لوگوں کی چمک دیکھنا ایک الگ بات ہے، اور ان کے اندھیروں کو فیل کرنا، محسوس کرنا یہ الگ بات ہے. وہی بچہ جو آج عالم بنا، اللہ نے شان اور عزتوں سے نوازا، اور آپ کو دیکھ کے پتہ لگتا ہے یہ تو میرے ہی محلے میں رہتے ہیں. تو یہ جب عالم طالب علم تھا، کبھی آپ نے پوچھا بھی بیٹا کتابوں کی ضرورت تو نہیں، کسی چیز کی حاجت تو نہیں؟ پرسنلی ہم جانتے ہیں نا ایسے طلباء ہوتے ہیں کہ جنہیں کتابیں پڑھنے کے لیے ذوق ہوتا ہے اور ضرورت بھی ہوتی ہے، لیکن اس کتاب کو خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہوتے. ایسے طلباء بھی موجود ہوتے ہیں دین کی راہ میں، انہیں کتاب خریدنے کے پیسے نہیں ہیں، لیکن کتاب پڑھنی ہے. اب کیا کریں؟ کورس خریدنے کے پیسے نہیں ہیں، فرسٹ آ گئے، اتنا اچھا پڑھنے میں طالب علم فرسٹ آ گیا، اگلی کلاس میں چلے گئے، لیکن اس کو ایک ٹینشن ہے. ٹینشن یہ ہے کہ کورس کی کتابیں خریدوں گا کیسے، یا عالم کی کتابیں، مہنگی کتابیں کیسے خریدوں گا. ایسوں کو نظروں میں لا کے کوئی کتاب دلا دے، انویسٹمنٹ ہو گئی، یہ صدقہ جاریہ ہے. کتاب دلا دی آپ نے. اب آپ نے کتاب دلائی، میں اس کو بڑی تفصیل سے اس لیے بیان کر رہا ہوں تھوڑا سمجھ سکیں آپ. جب آپ نے کتاب دلا دی نا، اب کیا ہوا؟ وہ طالب علم ہے، ابھی اس کو کوئی جانتا نہیں ہے، ابھی اس کو کوئی پہچانتا نہیں ہے، ابھی اس کو کوئی بیٹھ کے سنتا نہیں ہے. ایک وقت آئے گا وہ عالم بنے گا، اللہ اسے عزتیں دے گا، ہزاروں کا مجمع اسے بیٹھ کے سنے گا، اور پھر وہ حدیث اور قرآن سنائے گا. اور ممکن ہے کہ جو کتاب آپ کے پیسوں سے لی ہے، اس میں سے اگر اس نے کوئی حدیث پڑھ کے سنا دی، اور ہزاروں لوگوں میں سے 100 بندوں نے لی، 10 نے عمل کیا، سلسلہ آگے چلتا رہا، بھائی سبب کون بنا تھا؟ پتہ چلا وہ انجان شخص جس نے کتاب لے کر دی تھی وہ سبب بنا تھا. وہ انجان شخص جب قبر میں جائے گا نا، تو جب اس کو ثواب پہنچے گا، وہ خود پوچھے گا یا رب یہ کیسے آیا؟ یاد کر میری راہ میں ایک انویسٹمنٹ کر کے آیا تھا، طالب علم کو کتاب دے کے آیا تھا. آج تو قبر میں ہے، لیکن وہ اللہ نے اسے، اللہ فرمائے گا کہ میں نے تو اسے اتنی عزتیں دی ہیں کہ وہ دین کی خدمتیں کر رہا ہے، لوگ اس سے ہدایت کا نور پا رہے ہیں، وہ تیری کتابیں دلائی گئی کتابوں سے پڑھ پڑھ کے بیان کرتا ہے، تجھے ثواب مل رہا. یہ صرف ایک ایگزامپل دی ہے میں نے آپ کو، ایک ایگزامپل. ایسی جدید ترین اور بہت ساری مثالیں ہو جائیں گی کہ جو دین کی راہ میں چلنا ہے آپ ان کو. حضور علیہ السلام نے فرمایا، کتنی باتیں میں نے ارشاد فرمایا، عرض کر دی 2. ماشاءاللہ بھائی خاموش ہے لیکن حاضر دماغ بیٹھے سب، بولے سبحان اللہ. 2 عرض کر دی. تیسرا سبحان اللہ. نعمان بھائی تیسرا آپ کے نام ہے، کیوں ہے ان کے نام؟ کیونکہ منسوب ان کی طرف ہے محفل، ان کی والدہ کی طرف. حضور علیہ السلام نے فرمایا بندہ مر گیا، دنیا سے چلا گیا، سانسوں کی مالا ٹوٹ گئی، اعمال کے دفتر سمیٹ دیے گئے، قبر میں موجود، لیکن قبر میں بھی ثواب پہنچے. تیسرا کہا اپنے پیچھے ایسی اولاد چھوڑ کر چلا جائے کہ جو ہاتھ اٹھائے تو اس کی مغفرت کی دعائیں کرے.
हाथ उठाए तो मगफिरत की दुआएं करा। कैसे ऐसे औलाद छोड़ दी जाती है। उसको आप झूठ की तालीम भी दें, उसको सामने आप रिश्वत का भी देखें मामला करते हुए, आप हेर फेर भी करें, मिसबिहेव भी करें, ड्रामे फिल्में सब कुछ चल रहा है, आपका इंतकाल हो गया, ये बच्चा आपके लिए दुआएं मगफिरत करेगा। वो पढ़ के नमाज में सो रहा है, आप क्यों बड़ा थका हुआ, नींद खराब नहीं कर सकते, ये बच्चा आपके लिए दुआएं मगफिरत करेगा। जिसको आपने खुद नमाज की आदत नहीं डाली वो कैसे दुआएं मगफिरत करेगा। जो आपकी जिंदगी में नमाज में बैठ कर नहीं कह रहा रब्बिग़फिरली वली वालिदैया, ऐ मेरे रब मेरी भी मगफिरत कर दे, मेरे वालिदैन की भी कर दे। जो नमाज में नहीं कह रहा आपकी जिंदगी में बैठ के, वो आपके मरने के बाद कहां से हाथ उठा के दुआएं करेगा। अपने बच्चों की, बड़े अहबाब भी बैठे इसलिए बोल, अपने बच्चों की तरबियत ऐसे करें कि आपको यकीन हो जाए जिंदगी में कि ये मेरा सहारा है, मेरी जिंदगी का सहारा है, मेरी आखिरत का सहारा है, मेरी बख्शिश का वसीला है, और ये औलाद वो औलाद है जो मेरे लिए सदका जारिया है। मर जाए औलाद दुआएं मगफिरत करे, कब्र में भी सवाब पहुंचता रहेगा। कोई बड़ा मशहूर सा वाक़या है कि वालिद का इंतकाल हो गया, अजाब हो रहा था ना, अजाब हो रहा था, यकदम अचानक सडनली बिल्कुल अजाब खत्म, करम हो गया। वो बंदा कब्र में हैरान, ऐरब ये अजाब कैसे रुक गया अचानक। कहा जब तू मरा था तो अपने पीछे एक बेटा भी तो छुड़ाया था। अब वो बेटा इस काबिल हुआ, इतना बड़ा हुआ है कि उसने अपने तोतले लहजे में कहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब फरमाता है ए बंदे तेरी औलाद मुझे जमीन के ऊपर रहमान और रहीम कह के पुकारे और मैं जमीन के पेट में तुझे अजाब दूं, मुझे गवारा नहीं होता। ये है औलाद, जब औलाद कुछ करे। अभी गुज़िश्ता रोज मैंने एक मुशाहिदा किया ना, मैं आपसे शेयर करता हूँ। एक रिक्शा जा रहा था, ऑटो जा रहा था, दोनों तरफ से लड़के उस ऑटो को टो करने लगे ना, ट्रैफिक था, रोड था। लेकिन जब सीखने वाला बंदा हो ना और सीखने का रब आपको मौका दे तो आप किसी भी चीज़ से सीख लेते हैं और आपको जहन में रब उतार देता है ना। अब मैं उस पर गौर करने लगा, मैं भी रास्ते में ही था, लेकिन मैंने गौर किया, मुझे कुछ समझ में आया, मुझे समझ सका हूँ ना, मैं आपको शेयर करता हूँ ताकि आप भी अपनी औलादों के लिए कुछ करें। अगर पहले ही कर रहे हैं तो और ज़्यादा करें, और गाफिल है तो फिर कुछ करें, ज़रूरी है करना हमारी आखिरत की बेहतरी के लिए। वो क्या, अब वो जो नौजवान थे दोनों, ना उनकी दाढ़ी, ना उनका इमामा, ना उनका कोई ज़ाहिरी हुलिया लिबादा ऐसा मजहबी, बिल्कुल नॉर्मल मॉडर्न नौजवान। और आप भी ये मंजर देखते रहते हैं, लेकिन मैं कुछ हाईलाइट करके कुछ समझाना चाह रहा हूँ, देखते रहते हैं आप। अब एक रक्षा, उसे टो करना, भाई अपना रास्ता लेना, लेट होना, अपना वक्त कीमती, जॉब से वापसी, भूख, थकन, हारा, बंदा क्या करे। चाहे जिसको उठानी है तकलीफ, मैं तो निकलूं, लेकिन रुक के अपनी कुव्वत से, अपनी पावर से, अपनी तवानाई से, अपनी ताकत से, ये बिना किसी मतलब के, बिना किसी गर्ज के, ये नौजवान ये टो कैसे कर रहा है। इसके जहन में ये जज्बा पैदा कैसे हुआ ये पैदा। और हुलिया ये बता रहा है कि ये मजहबी इस तरह से नहीं है कि मजहबी तौर पे किसी आलिम से अटैच हो, बड़ा इस पे रंग चढ़ा हुआ हो और पता लगे कि मजहबी जहन है तो उसे पता है कि अल्लाह के बंदों के काम आ जाना, किसी की तकलीफ को दूर कर देना, किसी की परेशानी में मदद कर देना कितना बड़ा अमल है। ज़ाहिरी हुलिया ये बताता है कि बिल्कुल मॉडर्न है, लेकिन उसका अमल कुछ और कह रहा है। तो फिर मेरे जहन में जो जवाब आया वो सिर्फ ये था कि ये इनके वालिदैन की तरबियत का नतीजा है। वालिदैन की तरबियत का नतीजा। जब बच्चे छोटे हों तो छोटे से ही उनकी तरबियत होती है। अगर कोई ठोकर लग के गिर जाए, बेटा उठाओ। अगर कोई परेशानी में है तो बच्चे को सिखाना कि दिलासा कैसे दिया जाता है, किसी की उम्मीद कैसे बना जाता है, किसी को परेशानी में देख के मजाक नहीं उड़ाते बेटा। ये छोटी छोटी बातें जब बच्चों को सिखाई जाती हैं तो फिर वो औलाद जाके सदका जारिया बनती है। ऐसे नहीं होता कि हम अपनी मौज मारे, जिंदगी इंजॉय करें, लाइफ, बच्चों को बिल्कुल परवाह ना दें, तवज्जो ना दें। भाई 3 वक्त का खिला देता हूँ, स्कूल पढ़ा देता हूँ, ट्यूशन लगा दिया है, ये बच्चा पल रहा है, परवान चढ़ रहा है। किसी ने कहा तालीमी इदारों से मिलती है, तालीमी इदारों से मिलती है, तरबियत आपके घर से मिलती है। तरबियत तो घर से मिलेगी, वो तो नॉलेज है, वो तो मालूमात है, वो तो डिग्री है, वो तो लेके आ गया। तरबियत कहाँ हुई है? तरबियत आपकी आगोश में हुई है, आपके कदमों में हुई है, आपके साए में हुई है। तो बच्चों की अपने घर में बच्चों पे नज़र रखें कि अच्छी तरबियत करें,
بہت اچھی تربیت کریں. دیکھیں میں چند ایک باتیں چیدہ ہے میرے ذہن میں وہ گوش گزار کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی طرف آ جاؤں گا. آپ سب کی توجہ ہے؟ بول لیں ذرا سبحان اللہ. ایک اور حدیث میں سنا رہا ہوں, اور یہ وہ حدیث ہے کہ نارملی ایک جملہ ہم بولتے اور وہ جملہ جو نا بالکل حدیث کے عین مفہوم کے مطابق مل گیا ہے. یعنی حدیث بھی یہی بتاتی ہے جو آج کل کہا جاتا ہے نا, بڑے بزرگ گھر کے کہتے ہیں, اور حدیث بھی یہی آ گئی نظروں کے سامنے میری. امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے شرح الصدور میں لکھا, آپ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان المیت یؤذیہ فی قبرہ ما یؤذیہ فی بیتہ او کما قال علیہ السلام. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مردے کو جس بات سے گھر میں تکلیف ہوتی تھی نا, اسی بات سے اس کو قبر میں بھی تکلیف ہوتی ہے. آپ اندازہ کریں, یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ یار یہ نہ کریں والدہ کی روح کو تکلیف ہوگی, یہ جملے سنے ہوں گے آپ, یہ نہ کرو یار بھائی کی روح کو تکلیف ہوگی. بھائی یہ روح کو تکلیف ہوگی کیا مطلب؟ حدیث بتا رہی ہے, حدیث کہہ رہی ہے کہ مردہ جس بات سے گھر میں غمزدہ ہوتا تھا, رنج ہوتا تھا, دکھ ہوتا تھا, اس کو وہ بات پسند نہیں تھی, اسے وہ برا لگتا تھا, قبر میں بھی اسے اس بات سے تکلیف ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں بندہ گیا ختم, کوئی مسئلہ ہی نہیں. سوچیں آپ کے والدین آپ کو زندگی میں کیسا دیکھنا چاہتے تھے؟ وہ آپ کی نماز چھوڑنے پہ آپ سے ناراض ہوتے تھے, والدین کا سایہ ہٹا آپ نے نمازیں پڑھنا چھوڑ دی, کیا قبر میں ان کو تکلیف نہیں ہوتی ہوگی؟ وہ ڈانٹتے تھے کہ برے دوستوں کے ساتھ نہ بیٹھو, نشے میں نہ پڑھو, یہ نہ کرو, وہ نہ کرو, لیکن اس کے باوجود والدین کا سایہ اٹھنے کے بعد انسان ان ساری چیزوں میں پڑ جائے تو کیا انہیں قبر میں تکلیف نہیں ہوتی ہوگی؟ وہ زندگی میں ٹوکتے تھے بیٹا زبان سے کبھی میلا لفظ نہ نکالنا, فحش کلامی نہ کرنا, کوئی برا لفظ کسی کو نہ کہنا, کبھی گالی نہ دینا. والدین کا سایہ گیا تو بالکل بے باک بے شتر مہار ہو گئے, جو منہ میں آتا ہے بول دیتے ہیں, کسی کا دل توڑتے ہیں, کسی کو تانا دیتے ہیں, کسی کی عزت اچھالتے ہیں. کیا والدین قبر میں خوش ہوں گے؟ تو سوچنا چاہیے آپ کے گھر والوں میں, آپ کے رشتہ داروں میں, آپ کے قریب دل کے قریب خون کے رشتے اگر وصال کر گئے تو سوچنا چاہیے کہ ان کو زندگی میں کس چیز سے تکلیف ہوتی تھی. اگر ماں کو زندگی میں اس بات سے خوشی ہوتی تھی کہ اس کی بیٹیوں کا خیال رکھا جائے, اپنی بہنوں کا خیال رکھو, شادی ہو جائے یا کنواری ہے یا گھر میں ہے, ان کا خیال رکھنا ہے. اگر والدہ کا سایہ چلا گیا اور بہنوں کو پوچھنا چھوڑ دیا تو پھر والدہ قبر میں خوش ہوں گی؟ نہیں. تو یہ ساری باتیں سوچنی چاہیے, بہنوں کی بھی قدر کرنی چاہیے, ہر رشتے کی قدر کرنی چاہیے. حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول, حضرت علقمہ, وصال کا وقت, انتقال کا وقت, دنیا سے جانے کا وقت, صحابہ آ گئے, عرض کی حضور بڑا مسئلہ ہو گیا. کہا کیا ہوا؟ کہا علقمہ کا نزع کا وقت آ گیا ہے. علقمہ کا آگے ہو جائے, لوگ آ رہے انہیں جگہ مل جائے گی. درود شریف پڑھنے, اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نزع کا وقت, حضور علیہ السلام کے پاس صحابہ کرام حاضر, حضور بڑا مسئلہ ہو گیا, نزع کا وقت ہے علقمہ پر. مسئلہ کیا ہوا؟ زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہوگا. آپ امیجن کریں, صحابی رسول, آخری وقت ہے اور زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہو رہا. حضور علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ معلوم کرو علقمہ کے والدین زندہ ہیں. صحابہ کرام نے جھٹ پٹ فوراً معلوم کیا تو پتہ چلا, تو حاضر ہوئے, عرض کی حضور حضرت علقمہ کے والدین میں سے صرف والدہ زندہ ہے, بوڑھی والدہ زندہ ہے. کہ والدہ کو بلا لو. والدہ کو بلایا, حضور علیہ السلام کے سامنے وہ بوڑھی والدہ آ گئی. حضور علیہ السلام نے پوچھا اما جی تمہارے بیٹے کا آخری وقت آ گیا ہے اور اس کی زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہوگا, یہ بتاؤ کہ تم اپنے بیٹے سے ناراض تو نہیں ہو؟ جب اتنا پوچھنا تھا تو وہ بوڑھی اماں تو آنسوں سے رونے لگی, پھوٹ پھوٹ کے روئے. اب عرض کرتی حضور نہیں, میں علقمہ سے خوش نہیں ہوں, میں راضی نہیں ہوں, صحابی رسول, لیکن ماں ناراض ہے. ہزاروں غوث, ابدال, کتب, ولی جمع ہو جائیں تو صحابی کے گھوڑے کی ٹاپوں سے اڑنے والی دھول کے برابر بھی نہیں ہو سکتے.
साहबी रसूल, इतना बड़ा मकाम और वालिदा नाराज, कलमा जारी नहीं हो रहा जबान पे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने पूछा, अम्मा जी नाराज हो राजी हो? क्या नाराज हूं, बहुत सख्त नाराज हूं, मेरा दिल टूटा है, मेरे जज्बात टूटे हैं, मेरी इज्जत को इसने अपनी बीवी के सामने उछाला है, मुझसे मिसबिहेव किया, मुझसे बदतमीजी की है, अपनी बीवी को मेरे ऊपर तरजीह दी है, मैं बहुत नाराज हूं इससे। अम्मा जी माँ हो, माँ का कलेजा अल्लाह ने बड़ा नरम रखा है, माफ कर दो। जब दिल बहुत बुरी तरह से टूटा हो तो इतनी आसानी से बंदा माफ भी नहीं कर पाता। कहा हुजूर मैं माफ नहीं करती। माँ सामने खड़ी है, हुजूर मैं माफ नहीं करती। अलकमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जबान पे कलमा जारी नहीं हो रहा, साहबा देख रहे हैं मंजर क्या है। तो फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने कहा, अम्मा जी आखिरी फैसला है, माफ नहीं करना? नहीं माफ नहीं करना। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे साहबा लकड़ियां जमा करो। साहबा लकड़ियां जमा करना शुरू हो गए, लकड़ियां जमा हुई। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, साहबा लकड़ियों को आग लगाओ। अम्मा जी खड़ी है, हुजूर ये क्या होने वाला है? कल लकड़ियां जलाएंगे, तुम्हारे बेटे को इस पे रख दे, आग में जलाना है। जब ये सुना तो कहा हुजूर ऐसा क्यों कर रहे हैं? कहा बात यह है कि तुम माँ हो और तुम मुझसे नाराज हो, इस हालत में अगर तो इससे बेहतर है कि मैं दुनिया की आग में उसे जला दूं। एक समझाने का अंदाज था हुजूर अलैहिस्सलाम का। कहा बेहतर है मैं जो है ना इससे दुनिया की आग में भी जला दूं, जहन्नम की आग में कहाँ जलेगा। तो जब वो देखा कि सच्ची मुच्ची और वाकई ये आग लगाई जा रही है, लकड़ियां जमा की जा रही है, साहबी रसूल को इसमें रख दिया जाएगा, उनके बेटे को, अब माँ का कलेजा पसीज गया, नरम हो गया, पिघल गया। कहा नहीं हुजूर, नहीं नहीं नहीं, जैसा बेटा है तो मेरा लाल है, तो मेरे जिगर का टुकड़ा, हुजूर मैं नहीं मैं नहीं देख सकती उसे जलता हुआ। कहा क्या है फिर, इरादा क्या है? कहा हुजूर मैंने अपने अलकमा को माफ किया। माँ है ना, फिर हजरत अलकमा को जैसे ही माफ किया, साहबा ने खबर दी हुजूर कलमा जारी हो गया है। कलमा जारी हुआ, कलमे के साथ मौत नसीब हो गई। जात में साहबी और रसूल हो, मर्तबा और मकाम ही बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन माँ नाराज है तो रब जबान पे कलमा जारी नहीं करता। ये है माँ का मकाम और मर्तबा। तो माँ के मकाम और मर्तबे को हम समझे। हजरत सैयदना बकी बिन मखलद रहमतुल्लाहि तआला अलैह के पास ना एक माँ आई। माँ ने कहा कि रूमियों ने ना मेरे बेटे को कैद कर लिया। आप सबकी तवज्जो है, बोले सुभान अल्लाह, जरा ज़ौक़ के साथ बोले ना सुभान अल्लाह। बाज़ औक़ात इंसान की तबीयत बड़ी बोझल होती है, भारीपन होता है तबीयत में, लेकिन आप जैसे सामईन की मोहब्बतें चार्जिंग भर देती है, इंसान एनर्जी भर देती है ना। हर किसी का एक एनर्जी लेवल होता है, तो कभी एनर्जी लो होती है, कभी डाउन होती है, कभी अप होती है, कभी हाई होती है। तो एनर्जी आती कैसे है? एनर्जी आप लोग की अटेंशन से आती है, आप लोग की तवज्जो से आती है। बोले सुभान अल्लाह। रूमियों का दौर, रूमियों ने मेरे बेटे को कैद कर लिया है एक बुजुर्ग के पास, सैयदना बकी बिन मखलद। अल्लामा इब्न जौज़ी ने अपनी किताब में इस वाक़े को लिखा। कहा सैयदना बकी बिन मखलद रहमतुल्लाहि तआला अलैह के पास माँ आई का मेरे बेटे को कैद कर लिया है रूमियों ने। कहा क्या करें? फिदिया नहीं है, टैक्स नहीं है, पैसे नहीं है कि उसे दे और उसे छुड़वा ले। फिर क्या करें? कुछ करें कि मेरा बेटा मेरे पास आ जाए। माँ का कलेजा तड़प रहा है, बेटा कैद में रूमियों के पास। बुजुर्ग ने फरमाया तुम माँ हो, जाओ और दुआ करो, जाओ और दुआ करो। माँ का कलेजा बेटे के बगैर कैसे रहे? गई, दुआएं की। वो जो अहबाब बैठे हुए थे ना, जिनके सामने मसला था, वो कहते हैं महफिल और मजलिस और नशिस्त सजी हुई थी, एक गैदरिंग थी, एक कंपनी थी, एक सोहबत थी, सब बैठे हुए थे कि वो माँ जी आई और उसके साथ उसका बेटा भी था। 2 दिन के बाद माँ जी हाजिर, उसका बेटा भी साथ। अजीब मंजर, ये तो रूमियों के पास कैद था, छुड़वाने के लिए पैसे नहीं थे, तो ये बेटा कैसे आ गया? तो माँ जी क्या मसला है? कहा बात यह है कि ये बेटा तो आ गया है, लेकिन ये मुझे कुछ बताता नहीं। कहता है कि मैं उन बुजुर्ग जिनके पास आप दुआ के लिए गई थी, जिन्होंने आपको दुआ का मशवरा दिया था, मैं उनके सामने खड़े होकर ही अपनी पूरी दास्तान सुनाऊंगा। कहा बेटा सुनाओ। सारा मजमा बैठा, सब सुन रहे, सुनाओ। कहा दास्तान कुछ यूं है कि मुझे रूमियों ने कैद किया और जानवरों की तरह काम लेते, इस कदर काम लेते जानवरों की तरह, और बेड़ियां और जंजीरों में रखा हुआ। और फिर एक शाम ऐसा हुआ कि मैं जब काम करके हारा थका मांदा लौट रहा था ना, जंजीरों में जकड़ा हुआ था, मैं थोड़े से कदम चला ना, मोटी मोटी जंजीरें टूट गई। जब जंजीरें टूटी तो सिपाही को तवज्जो हुए,
کہا یہ بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے, اسے جانا ہے کہیں, پکڑو اسے. اس نے کہا نہیں میں نہیں بھاگتا, یہ تو خود ہی ٹوٹی, ان لوگ سے پوچھو, لوگ ساتھ قیدی اور بھی. قیدیوں نے کہا نہیں نہیں یہ خود ٹوٹی. بادشاہ کے پاس لے کے چلے گئے, رومیوں کا بادشاہ. بادشاہ حیران. بادشاہ نے کہا بھائی ذرا لوہار کے پاس جاؤ, مضبوط ترین فولادی زنجیریں بنواؤ اور اس کو پہناؤ. اس سے زیادہ مضبوط زنجیریں بنوائیں, اس کو پہنا دی. وہ 2 قدم چلا, زنجیریں پھر ٹوٹ گئی. کیسے ٹوٹ رہے؟ بادشاہ حیران, یار ایسی مضبوط زنجیریں تو آج تک کسی کو پہنا ہی نہیں, یہ بھی ٹوٹ گئی, اب کیا کرے؟ کہا اور مضبوط. لوہار کو کہا اپنی ساری صلاحیت, اپنا ہنر آزماؤ, دکھاؤ. اس نے اور مضبوط ترین بیڑیاں بنوائی, زنجیریں بنوائی, وہ ڈالی. وہ 2 قدم چلا, پھر زنجیر ٹوٹ گئی. اب مسئلہ کچھ اور ہے, روحانی مسئلہ آ گیا, کاٹ کروانی پڑے گی. اب مسئلہ کچھ اور ہے. اب اپنے پادری کو بلایا, اپنے راہب کو بلایا, اپنے عبادت گزار کو بلایا, اپنے اسکالر کو بلایا, کہا آؤ. آ گیا. اب پورا مدعا سنایا, یہ مسئلہ ہے, یہ ماجرا ہے, یہ سینیریو ہے, دیکھو اس کو کیا مسئلہ ہے یہ. اس نے پوچھا نوجوان ادھر آؤ. تو آ گیا. کہ یہ بتاؤ تمہاری ماں زندہ ہے؟ کہاں سے لاؤں میں وہ الفاظ جو ان لفظوں کی تاثیر کو بیان کر سکے. کہا یہ بتاؤ تمہاری ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا ہاں میری ماں زندہ ہے. اتنا سننا تھا نا. پادری نے بادشاہ کو دیکھا, کہا بادشاہ سلامت, جس کے پیچھے ماں کی دعاؤں ہو اسے زنجیروں میں آپ جکڑ نہیں سکتے, اس کا صرف ایک ہی حل ہے, اس کو آزاد کر دیں. وہ بیٹا کہتا ہے بادشاہ نے خود مجھے آزاد کر دیا پادری کے کہنے پہ. پادری نے کہا کہ اس کے پیچھے ان زنجیروں سے بھی زیادہ مضبوط اگر کچھ ہے تو اس کی ماں کی دعائیں ہیں, ماں کی دعائیں ہیں. تو ہم خوش نصیب ہیں, ہمارے گھر میں ہماری والدہ موجود, ہم ماؤں کے سائے میں رہتے ہیں. تو اپنی والدہ کی دعائیں لیں, سمیٹیں, انہیں راضی کریں. حضرت بایزید بستامی کہنے لگے کہ والدہ یا تو آپ کا حق ادا کر سکتا ہوں یا اپنے رب کا کر سکتا ہوں. کس کا حق ادا کروں؟ والدہ بایزید بستامی کی کہا ٹھیک ہے تم جاؤ اپنے رب کا حق ادا کرو. 12 سال اللہ کی بارگاہ میں مشاہدے کیے, کبھی جنگلوں میں, کبھی بیامہ پر, کبھی صحرا میں, کبھی ویرانے میں عبادت کرتے رہے. عبادت کرنے کے بعد پتہ کیا ہوا؟ ایک بار بستان شہر سے گزر رہے تھے, جیسے کراچی بستان شہر سے گزر رہے تھے. 12 سال ماں سے اپنے رائٹس معاف کروا لیے تھے, حق معاف کروا لیے تھے, اور 12 سال گزار دیے تھے اللہ کی راہ میں. اب 12 سال بعد نکلے کس لیے تھے؟ اللہ کی محبت کے لیے. کس لیے نکلے تھے؟ 12 سال بعد اب کیا ہوتا ہے, 12 سال بعد شہر سے گزر رہے ہیں تو سوچا ماں کو سلامی کرتا ہوا چلا جائے. جب گئے نا تو تہجد کا وقت, انتظار کر رہے ہیں. ماں اٹھی تہجد کے لیے تو پر نالے میں پانی آنے لگا, پتہ لگ گیا ماں اٹھ گئی. 12 سال گزر گئے. دستک دی, دستک دیتے ہی ماں نے کہا بایزید میں آ رہی ہوں. بیٹوں کی دستک سے مائیں پہچانتی ہیں کہ دروازے پہ کون ہے. کہا بایزید میں آ رہی ہوں. ماں آئی. ماں نے جیسے ہی دروازہ کھلا اور بایزید کا چہرہ دیکھا, اپنے لال کو جو دیکھا, جو رب کی راہ میں دے دیا تھا, اپنا حق معاف کر دیا تھا, وہ جو 12 سال در در کی کھاک چھانی اور ادھر سے ادھر, کبھی عرش پر, کبھی فرش پر, کبھی ان کے در, کبھی ان کے در, میں عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں سے گزر گیا. اتنا سفر طے کرنے کے بعد 12 سال بیٹا گزارنے کے بعد سامنے بازو سے پکڑا بایزید بستانی کو, بٹھایا, تہجد کے نفل پڑھے ماں نے اور ہاتھوں کو اٹھایا. اور ہاتھوں کو اٹھانے کے بعد بایزید کہتے ہیں میں نے 12 سال لگائے تھے اللہ کی بارگاہ میں. 12 سال میں جو مجھے رب کی محبت نہیں ملی نا, اب کرشمہ کیا ہوا. کہا میری ماں نے ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھانے کے بعد دعا کرتے ہوئے کہا اے اللہ میرا بیٹا تیری محبت کے لیے نکلا تھا, تو نے ابھی تک اس کو اپنی محبت سے نہیں نوازا, اپنی محبت میرے بایزید کو عطا کر دے. کہا 12 سال ایک طرف, میری ماں نے یوں ہاتھ پھیرے, اللہ نے اپنی محبت عطا کر دی تھی. 12 سال میں جو نہ مل سکا نا وہ ماں کی ایک دعا سے مل گیا. دعا الوالدین علی الولد لا یرد کما قال الاسلام. فرمایا والدین کی دعا جو اپنے بچوں کے لیے کرتے ہیں نا اللہ فوراً قبول کر لیتا ہے. ایک اور پرابلم بھی ہمارے نوجوان شیئر کرتے ہیں نا کہ یار وہ رزق میں برکت نہیں ہے, کماتا ہوں, ایک تو جاب لیس ہے, یہ بھی پرابلم ہے. دوسرا جاب ہے تو پھر کماتا ہوں تو پورا نہیں ہوتا. کبھی غور بھی کیا کیوں نہیں ہوتا؟ تو فرمایا کہ کیوں نہیں ہوتا پورا. حضور علیہ السلام نے فرمایا اذا ترک العبد الدعاء للوالدین فانه ينقطع عنه الرزق او كما قال علیہ السلام. حضور علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ اپنے والدین کے لیے دعائیں کرنا چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے رزق میں سے برکت کو اٹھا لیتا ہے. بے برکتی ہوگی اب اس کے رزق میں.
روزگار ہے، بے روزگار نہیں کرتا، رزق میں سے برکت کو اٹھا لے گا، پورا نہیں ہوگا اس کا. ہم سوچیں تو صحیح، لاسٹ ٹائم کب ہاتھ پھیلائے اور اپنے والدین کے لیے دعائیں کی؟ والدین کے لیے دعائیں کرنا ہمارے رزق میں برکت کا وسیلہ، ذریعہ اور سبب ہے. والدین حیات ہوں یا اس دنیا سے تشریف لے جائیں، وصال ہو جائے، دعائیں کریں والدین کے لیے. ہاتھ اٹھائیں، جی دل بھر کے، جی کھول کے دعائیں کریں. کیوں؟ اب آیت کو پیش کر کے اپنی گفتگو کو میں اختتام کی طرف لاتا ہوں. حضور اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی. آگے پتہ کیا ہوگا؟ فرمایا وبالوالدین احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، اچھا بیہیویئر رکھنا ہے. اس میں مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنی عبادت کے فوراً بعد جو یہ فرمایا نا وبالوالدین احسانا، اس کا مطلب اللہ نے یہ بتا دیا کہ میری عبادت کے بعد اور اپنے نبی کی محبت کے بعد سب سے اوپر کا درجہ جو ہے نا وہ والدین کی ہے. والدین کے ساتھ اچھا سلوک. تو یہ سارے نوجوان، یہ بچے، بزرگ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں، انہیں اس ذہن کے ساتھ پروان چڑھائیں کہ یہ میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، اور صدقہ جاریہ والے کام کریں، علم آگے پہنچائیں، جو سنیں لوگوں کو وہ آگے سکھائیں. یہ ساری باتیں انشاءاللہ ذہن میں رہیں گی تو ہماری زندگیوں میں ایک الگ ہی رنگ ہوگا. اور اس طرح کی محفل سجانا بڑے مقدر کی بات ہوتی ہے. اس طرح لوگوں کو جمع کرنا، انویٹیشن دینا، انوائٹ کرنا، اور پھر لوگوں کا محبت سے آ کے بیٹھنا، اتنی دیر سننا بنا کسی غرض اور مطلب کے. تو ملا کیا بھائی؟ ملا یہ کہ صحیح حدیث ہم سن کے آ رہے ہیں، اللہ فرماتا ہے میں بھی ان سے محبت کر رہا ہوں. رب جس سے محبت کرے پھر اس کی زندگی میں پریشانی کوئی پریشانی نہیں رہتی. رب جس سے محبت کرے پھر اس کی ٹینشنیں کوئی ٹینشنیں نہیں رہتی. رب جس سے محبت کرے. ایک حدیث قدسی ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ جس کے دل میں اپنی محبت، اپنی عبادت کا شوق دیکھتا ہے. ایک تو یہ بندہ عبادت کر نہیں رہا، سستی ہے. ایک ہے کر رہا ہے تو بڑے بھاری سر سے کر رہا ہے کہ یار عبادت کرنی ہے، نماز پڑھنا ہے. ایک بندہ وہ ہے جس سے کریز ہے کہ یار مجھے اللہ کی عبادت کرنی ہے، لیکن بیوی بچے، گھر بار، یہ کاروبار، یہ روزگار سب بھی تو کرنا ہے، وسائل بھی تو ہیں، اسباب بھی تو ہیں، ہاں گزارنا ہے. لیکن حدیث سنیں، بڑی پیاری حدیث ہے، ٹینشن فری حدیث ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ جس بندے کے دل میں اپنی عبادت کا شوق دیکھتا ہے اس کی ذمہ داریوں کو اپنے ذمہ کرم پہ لے لیتا ہے. جب ہماری پریشانیاں ہماری نہیں رہیں گی، ہماری ٹینشنیں ہماری نہیں رہیں گی، ہمارے دکھ غم فکر ہمارے نہیں رہیں گے، رب اپنے ذمہ کرم پہ لے لے گا تو وہ کیسے حل فرمائے گا، وہ کیسے کرم فرمائے گا. شرط یہ ہے کہ واقعی سچے دل سے ہمارے دل میں وہ جذبات تو پیدا ہو کہ اللہ تیری عبادت میں زندگی گزرے، تیری بندگی میں زندگی گزرے. اس کے لیے بندہ نماز کی پابندی کی طرف آئے تھے. یہ تھوڑی کہ دوستوں کے ساتھ بیٹھے تو ہماری نمازیں بھی نکل جائیں، سردیوں کی راتوں میں بلینکٹ چھوڑنے کو دل نہ چاہے. حدیث کے کچھ مفاہیم میں میں نے پڑھا ہے کہ جب بندہ سردیوں کی راتوں میں بلینکٹ کو چھوڑتا ہے نا تو یہ بستر کہتا ہے اللہ اس نے تیرے لیے مجھے چھوڑا ہے، اسے جنت کا بستر عطا کرنا. جنت کا بستر. وہ چپل جو یہ پہنتا ہے، وہ چپل پہنتا ہے نا تو چپل بھی کہتی ہے اللہ جنت کی چپل پہنا دے. تو یہ ایک ایک لمحہ، کوئی کہتا ہے نا کہ گرمی کے روزے اور سردیوں کی نماز اللہ کے بہت قریب کر دیتی ہے انسان کو. تو یہ وقت ہے ہمارے پاس، ہے سردیاں آ گئی، وہ الگ بات ہے ہمارے پاس فیسلٹی ہے، گیزر ہے، سہولت ہے، کوئی مسئلہ نہیں. آپ گیزر سے گرم پانی سے ہی وضو کریں، لیکن رب کی محبت میں کچھ سیٹسفائی تو ہو نا لائف میں، کچھ چھوڑے تو صحیح نا. کچھ نیند قربان کریں، کچھ مال قربان کریں، کچھ اپنی صلاحیت قربان کریں، کچھ اپنے نفس کی خواہشات قربان کریں. جب اپنے رب کے نام پہ آپ کچھ قربان کریں گے تو پھر رب اس سے 10 گنا زیادہ بڑھا کے نوازے گا بھی اور آپ کو اپنے قریب بھی کر لے گا. اور جب رب کے قریب ہو جائیں گے نا تو پھر دل میں، زندگی میں ایک الگ ہی رنگ بھی ہوگا اور سکون بھی ہوگا. اللہ کی کائنات سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بابرکت محفل جو با مقصد بھی تھی اور تفہیم کے لیے بھی تھی اور ٹوٹے پھوٹے لفظ جو عرض کیے سمجھنے کے لیے، ہمیں اپنے والدین کی زندگی میں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخری میسج دے دوں، اجازت ہے؟ بولے سبحان اللہ. تھوڑا فکر انگیز میسج ہے. ایک پوسٹ نظر سے گزری تھی اور مجھے بہت ہی کمال لگی. وہ یہ تھی کہ والدین کی، یہ ٹون نہیں ہے، یہ تانا نہیں ہے. ایک ہوتی ہے تنقید برائے تنقید، ایک ہوتی ہے تنقید برائے اصلاح. اگر کوئی تنقید برائے اصلاح کرے تو اسے قبول کر لینا چاہیے اصلاح کی بات کو. ہم سب کی زندگیوں میں، جن کی زندگیوں میں اللہ نے والدین کو رکھا ہے، ہمیں قدر کرنی، ان کی صحت کی، سلامتی کی، دراز عمر کی دعائیں کرنی. جن کے والدین پردہ فرما گئے ان کو خوب اصال ثواب کرنا ہے، خوب اصال ثواب کرنا. اصال ثواب سے یاد آیا کہ آپ یوں سمجھیں کہ میری طرف سے 5 قرآن پاک کا اصال ثواب آپ کی والدہ کریں. ٹھیک ہے، میں نے پیش کیا. اچھا، تو میں یہ عرض کر رہا تھا
تو میں کیا عرض کر رہا تھا؟ ایک فکر انگیز میسج، ایک پیغام. والدین کی زندگی میں انہیں کچھ کھانے کا دل کرتا ہے. کچھ والدین منہ سے بول دیتے ہیں کہ یار یہ کھانا ہے، کچھ نہیں بولتے. وہ الگ بات ہے، ہمارا بچپن کچھ اور تھا. بچپن میں والدین بولے نہ بولے پتہ ہوتا تھا میرے لال کو کیا چاہیے، اس کی پسند بھی کیا ہے. ہم سے اگر کوئی پوچھ لے کہ آپ کے والد صاحب کس پسند کا جوتا پہنتے ہیں تو ہم شاید سر پکڑ کے بیٹھ جائیں، یار یہ تو کبھی پوچھا ہی والد کو کون سا جوتا پسند ہے، والد صاحب کا کلر کون سا فیوریٹ ہے. بیگم کا کلر پوچھو کون سا فیوریٹ ہے، یہ میں بتاؤں گا. میرے بچوں کا پوچھو، یہ میں بتاؤں گا. والد کا کلر کون سا فیوریٹ ہے بھائی؟ ان کو لباس کیسا پسند ہے، والدہ کو کیسا پسند ہے، والدہ کو کھانے میں فروٹ کون سا پسند ہے، میٹھا کون سا پسند ہے، کھانا کون سا پسند ہے. اپنے والدین کی پسند ہم نے کبھی پوچھی نہیں. کتنے ہم غافل ہیں. وہ میسج کیا تھا جس کے لیے میں اتنی تھیم بنا رہا ہوں، وہ میسج اتر جائے نا تو ہمارے دلوں میں یقین مانے زندگی کے رنگ بدلیں گے. وہ میسج یہ تھا کہ جب والدین کی نیاز سجائی جاتی ہے نا، 7 طرح کے فروٹ لگا دو، 4 طرح کے میٹھے لگا دو، چاول بھی ہر طرح کے لگا دو. یہ نیاز سج رہی ہے، والدین کی نیاز. ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، آپ نے اصالِ ثواب کیا. وہ اسی کے لیے تو ہم بیٹھے ہیں، اصالِ ثواب کر رہے ہیں، اس کا انکار نہیں. اس لیے میں نے کہا تنقید ہے لیکن اصلاح کی. تو یہ جو والدین کی نیاز پہ آپ نے سجایا ہے، اتنی ورائٹیز جو آپ نے رکھ دی ہیں، سوال صرف اتنا ہے کہ والدین کی زندگی میں اس میں سے کھلایا کتنا تھا. سوچیں، لمحہ فکریہ نہیں، زندگی میں کہاں کھلایا. کوئی فروٹ ایسا کوئی ذوق کے ساتھ ان سے پوچھ کے ان کی پسند کیا ہے، ڈرائی فروٹ کچھ ایسا، کچھ ہیلدی فروٹ کچھ نہیں. ہمیں کیا، ہم تو اپنی زندگی میں موج میں تھے، زندگی گزر گئی. ہاں نہیں برسی ہے، نیاز تو سجانی ہے. اتلا کیوں سجانی ہے بھائی، اصالِ ثواب کرنا نہیں. ذہن میں ایک اور وسوسہ بھی آتا ہے، لوگ کیا کہیں گے، والد کی پہلی برسی پہ کچھ نہیں کیا، میں سجاؤں گا نیاز. لوگ کیا کہیں گے، اس لیے تم نے سجائی والدین کی نیاز. اصالِ ثواب کی نیاز سے سجانی تھی. اور یہ تم نے 7 طرح کے فروٹ اور 4 طرح کے میٹھے لگا دیے نا. زندگی میں اگر والدین ابھی موجود ہیں تو اس زندگی میں انہیں کھلا دو، اس سے زیادہ ثواب ملے گا آپ کو. کیونکہ والدین کا دل خوش ہوگا تو دل سے دعائیں نکلیں گی، اور دل سے دعائیں نکلیں گی تو تقدیریں بدلنے لگیں گی، آپ کی بگڑیاں سنورنے لگیں گی. اللہ تعالیٰ ہمارے لفظوں کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.